السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ داروں میں ایسے رہیے، اس عنوان پر اس ماہ کا کز شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ آخری سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے رشتوں کو جوڑنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو اکیلا خدا مانے اور کسی بھی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جبکہ حضرت عمر بن آپ سے دریافت کیا تھا کہ خدا نے آپ کو کس چیز کے لیے بھیجا۔ اس حدیث کے راوی حضرت فرمایا کہ وہ صحابی ہے جو اسلام کے انتہائی ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پیغمبر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کس لیے بھیجا؟ آپ نے فرمایا، اس سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو جوڑنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہم سب دعویدار ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام اور امتی ہیں، تو ہمیں اپنے رسول کے اصول کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بڑا بھائی باپ کے برابر ہے۔ عن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر اخوتی علی صغیر کحق الوالد علی ولدی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو بیٹے پر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ اسلام وہ مقدس مذہب ہے جس نے انما المؤمنون اخوہ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں فرمایا، اس کا پیغام دیا اور مسلمانوں کے ذہنوں میں اس حقیقت کو بٹھا دیا کہ تم اگرچہ مختلف خاندانوں میں بٹے ہو مگر تم سب کے سب دینی بھائی ہو۔ سارے ہی مسلمانوں کو حدیث میں ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام انہیں بھی بھائی قرار دیتا ہے جو خاندان اور نسب کے اعتبار سے تو بھائی نہیں بلکہ دین کے اعتبار سے بھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص مسلمان بھی ہو اور وہ اپنا حقیقی بھائی بھی ہو تو یہ رشتہ کتنا مستحکم اور مضبوط ہے۔ اور بھائیوں میں بھی بڑے بھائی کو باپ کا مقام دیا گیا ہے کہ جس طرح باپ قابل احترام اور لائق عظمت ہوتا ہے اسی طرح بڑا بھائی بھی قابل اکرام و احترام ہوتا ہے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے ہی بڑے بھائی سے دشمنی، کینہ، حسد اور بغض دل میں رکھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ایسا بعض مرتبہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بڑے بھائی کے دل میں چھوٹے بھائیوں سے شفقت نہیں ہوتی اور اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹوں پر بعض مرتبہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ خالہ ماں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ صادر ہو گیا ہے، میری توبہ کے لیے کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو اختیار کرے کہ میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں اور وہ گناہ معاف کروا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضور، میری ماں زندہ نہیں۔ کہ تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی اس کی خدمت و اطاعت کرو اور اس کی دیکھ بھال رکھو، نیز اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اس کی اعانت و امداد کرتے رہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ حسن سلوک گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ خالہ کا مقام ماں کے برابر ہے، کہ جس طرح ماں کے احترام اور اکرام کی ذمہ داری ہے
اسی طرح خالہ کے ساتھ حسن سلوک و احترام کی ذمہ داری بھی ہر آدمی کے سر پر ہے۔ خالہ چاہے وہ ماں سے بڑی عمر کی ہو یا چھوٹی عمر کی ہو، دونوں خالائیں مقام اور مرتبہ میں ماں کے برابر ہیں۔ جو لوگ اپنی چھوٹی خالہ کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ کم عقلی یا ناسمجھی کی وجہ سے بعض نوجوان اپنی خالہوں کو جھڑک دیتے ہیں یا ان سے بیجا خدمات لیتے ہیں، حالانکہ جس طرح ماں قابل احترام ہے اسی طرح خالہ بھی قابل احترام ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے کے جو اسباق ہے اس کی فہرست آپ کو بھیج دی جائے گی۔ کون سا عنوان طے کرنا ہے آپ چن کر اس میں بتائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔